اس کی حمد کرتے ہیں دوستوں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے، اور میں خدا کا خادم پادری سلمان یوسف آپ سب لوگوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور میں آپ سب لوگوں کو نان بکا میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور ڈیووشن کا آغاز کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ خدا عظیم برحق آسمانی باپ، اپنے جلال و فضل سے ہم سبوں کو آراستہ کر، اور ہمارا تیرے حضور میں حاضر ہونا تیری نگاہ میں مقبول ہو، اور آج کی یہ صبح کی ریاضت خدا تیری نگاہ میں مقبول ٹھہرے، خدا یسوع کے نام میں آمین۔ ہاللویہ۔ خدا کی تعریف کرتے ہیں دوستوں، اور آج کی اس خوبصورت صبح کے لیے ہم خدا کا شکر بجا لاتے ہیں کہ خدا بے شک برحق ہے، اور وہی جلال کا بادشاہ ہے، اور وہی پروردگار، اور بارہا ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں اور اس کو عزت اور جلال دیں۔ پریز دی لارڈ۔ اور آئیے مل کر خدا کی تعریف اور اس کی حمد میں کوائر کے ساتھ مل کے خدا کی پرستش کریں گے، اور بڑا ہی خوبصورت زبور نمبر 9۔ دائم یہوہ یا رب قائم ہے تخت تیرا، تو واسطے نیا دے تخت اپنا ہے بچھایا۔ اور آئیے مل کر خدا کی تعریف اور اس کی حمد کرتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ ہاللویہ۔ اس خوبصورت زبور کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جو ہم نے ابھی کوائر کے جوانوں کے ساتھ مل کر گایا۔ خدا اس زبور کو، اس حمد و ثنا کو قبول فرمائے۔ اور دوستو، آج ہمارے ساتھ آکاش جارج موجود ہیں جو آج زندہ پاک کلام کی تلاوت ہمارے لیے لے کر آئے ہیں، اور آئیے اپنے اذہان کو یکسوئی عطا کرتے ہوئے
تھوڑی دیر کے لیے خدا کے زندہ پاک کلام کی طرف اپنی توجہ مبذول کریں گے اور اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے آج ہم اپنے بیٹے آکاش کے وسیلے سے خدا کے پاک کلام کی آواز کو سنیں گے۔ تھینک یو پاسٹر جی۔ خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے امثال کی کتاب، اس کا 16واں باب اور اس کی 18ویں آیت۔ ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بینی ہے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ بے شک خدا کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے انتہائی برکت کا باعث رہے، اور آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا بزرگ رحیم مہربان آسمانی باپ، تو جو حکمت اور دانائی کا سرچشمہ ہے، خدا عظیم اپنے رحم اور اپنے فضل سے ہم سبوں کو سیر کر اور اپنی حکمت اور دانائی سے ہمیں آراستہ کر، تاکہ تیرے پاک کلام پر غور کریں اور اپنی زندگیوں کو اس کے موافق بنائیں، یسوع کے نام میں آمین۔ ہاللیلویہ۔ خدا کی تعریف اور اس کی حمد کرتے ہیں دوستو، اور آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے اور آج کے اس خوبصورت آیت کے لیے جو کہ انتہائی پاورفل ورس ہے، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور ابھی ہم نے جو خدا کے زندہ پاک کلام کی آواز کو سنا ہے اور کلام مقدس کے جس حصے کو دیکھا ہے، یہ حصہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم سب اس کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں، اس پر غور کر سکتے ہیں اور اس سے اپنے لیے سبق اخذ کر سکتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس کے بہت سے صحائف اور حصوں کی طرح امثال کی کتاب اس کے 16ویں باب میں جو حصہ ہمیں ملتا ہے، اور اگر پورے 16ویں باب کو پڑھیں گے تو وہاں پر ہمیں دکھائی دے گا کہ حقیقت میں خدا ہمیں سکھانا کیا چاہتا ہے۔ خدا اس بزرگ کلام کے حصے میں ہمیں یہ بات بیان کرتا ہے کہ جو شخص راستی سے چلتا ہے وہ خدا کے نزدیک جو ہے اس کے حضور میں مقبول ٹھہرتا ہے، لیکن جو شخص ناراستی اور شرارت کو عزیز رکھتا ہے خدا کو اس سے کراہیت ہے۔ اور یہ بڑی ہی غور طلب چیز اور غور طلب بات ہے ہماری زندگیوں کے لیے۔ اور جس وقت ہم خدا کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں تو خدا کی خوشی جو ہے وہ اس میں ہے کہ انسان حق اور راستی کو پہچانے اور شرارت سے باز رہے۔ اور جس وقت ہم خدا کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں تو اسی طرح ہم اس آیت مبارکہ میں اور اس سارے امثال کے 16ویں باب میں یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ حقیقت میں حکمت اور دانائی کا مقصد اور اس کا فائدہ تبھی ہے کہ جب ہم اس حکمت اور دانائی کے کلام کو سن کر اس کے موافق عمل کریں اور پھل لائیں۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اصل میں ہم شرارت کے پیچھے جانے والے لوگوں میں تصور کیے جاتے ہیں، اور شرارت، اور وہ بھی ایسی شرارت کہ جو تکبر اور غرور اور گھمنڈ انسان کے اندر پیدا کر دے، تو دوستو خدا کو اس سے شدید نفرت ہے۔ کیونکہ اگر آپ 5ویں آیت کو پڑھ کر دیکھیں گے اسی باب کی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خدا کے کلام میں کیا بات تحریر کی گئی، کہ ہر ایک سے جس کے دل میں غرور ہے خداوند کو نفرت ہے، یقیناً وہ بے سزا نہ چھوٹے گا۔ بہت ہی خوفناک عمل ہے، یہ بہت خوفناک بات ہے کہ جب خدا کا کلام اتنے وضاحت کے ساتھ ہمیں ایک بات بیان کرتا ہے کہ خدا کو انسان کے تکبر اور گھمنڈ اور اس کے غرور سے نفرت ہے، اور خدا کا کلام یہ بات بیان کرتا ہے کہ وہ بے سزا نہ چھوٹے گا۔ کون؟ کہ جو حقیقت میں مغرور ہے، جس کا دل تکبر سے بھرا ہوا ہے، خدا اس کو معاف نہ کرے گا، وہ خدا اس کو سزا دے گا، اور میں نہیں، یہ خدا کا کلام کہتا ہے۔ اور اگر آپ خدا کے کلام کے حصے کو پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ امثال کی کتاب 16ویں باب کی 5ویں آیت، جہاں پر وضاحت کے ساتھ خدا کا کلام یہ بات بیان کرتا ہے کہ جس کے دل میں غرور ہے خداوند کو نفرت ہے، یقیناً وہ بے سزا نہ چھوٹے گا۔ اور پھر خدا کا کلام ہمیں یہ بات بھی بیان کرتا ہے کہ یہ خدا کے نفرت کی معراج ہے اس غرور اور تکبر کے جذبے کے ساتھ، کہ جہاں کہ خدا کا بزرگ کلام یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ خدا مغرور کے گھر کو ڈھا دیتا ہے۔ کتنی سوچنے والی بات ہے، کتنی عجیب بات ہے، کتنا خوف اور کتنا ڈر ہے اس بات کے اندر۔ میں آپ کو ہرگز خوفزدہ نہیں کر رہا، لیکن کلام کی سچائیوں سے آگاہ کر رہا ہوں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اکثر و بیشتر ہمارے اندر ایسے جذبات جنم لیتے ہیں کہ جہاں ہمیں اپنے سوا اور کوئی دکھائی ہی نہیں دیتا، جہاں انسان اپنی ذات سے بڑھ کر کچھ سوچتا ہی نہیں، کچھ دیکھتا ہی نہیں،
اور یاد رکھیے کہ خدا کو اس سے شدید کراہیت ہے۔ اور خدا ان کے بزرگ کلام کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں، کیا آپ کو اندازہ ہے کہ خدا غرور اور تکبر اور گھمنڈ سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ تو اس کا جواب بڑا سادہ ہے کہ حقیقت میں غرور اور گھمنڈ اور تکبر کا موجد کون ہے؟ لوسیفر۔ اس نام سے تو آپ واقف ہیں، اور یاد رکھیے کہ لوسیفر ہی وہ پہلا کریکٹر، وہ پہلی شخصیت رہا کہ جس کے دل میں یہ جذبہ یعنی تکبر اور غرور کا جذبہ سمایا۔ اور لوسیفر نے کیا کہا کہ میں اپنا تخت خدا کے تخت سے اوپر لگاؤں گا، اور اسی بات کی سزا پھر اس نے پائی، کیونکہ خدا ان کا کلام کیا کہتا ہے کہ مغرور جو ہے وہ بے سزا نہ چھوٹے گا، اور خدا نے اس کو سزا دی۔ نہ صرف اس کو مقرب حیثیت سے گرا کر نیچے پٹک دیا، بلکہ اس کو رہتی دنیا تک جو ہے وہ خوار ہونے کے لیے زمین پر اتار دیا گیا۔ اور بالآخر مکاشفہ کی کتاب کے مطابق ہم اس کے انجام کو بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں پر کبھی تو اس کو زنجیروں سے باندھ کر اتھا گڑھے میں بند کیا جاتا ہے، اور کبھی خداوند یسوع المسیح اپنے منہ کے دم سے اس کو ہلاک کرتے ہیں۔ اور میرے بھائی میری بہن، آج ہم اس بات کو سوچیں تھوڑی دیر کے لیے اور اس پر غور کریں کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ جذبہ ہمارے دلوں میں سرایت تو نہیں کرتا، کہیں ہم نے لوسیفر کی اس عادت کو اپنی زندگی کا حصہ تو نہیں بنایا، اور غرور کرے بھی تو کس بات پر، تکبر ہو بھی تو کس بات کا؟ انسان تو اپنی مرضی سے سانس تک نہیں لے سکتا، تو پھر گھمنڈ اور تکبر اور غرور کس بات کا ہے؟ کبھی سوچا؟ آج میرے دوستو، اپنے دن کا آغاز اس خیال، اس سوچ اور اس فیصلے کے ساتھ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں خداوند کے نزدیک، ہمیں خداوند کے حضور انتہائی حلیمی اور فروتنی کے ساتھ بڑھنا ہے، حلیمی اور فروتنی کی زندگی بسر کرنی ہے، کیونکہ یاد رکھیے کہ جو خداوند کے خوف میں رہ کر زندگی بسر کرتا ہے، وقت مقررہ پر وہ خداوند سے بے شمار برکت حاصل کرتا ہے، کیونکہ سرفرازی اسی کو ہے جو حلیم اور فروتن ہے، ترقی اور استحکام اسی کو ہے جو خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اور جو جان اپنے آپ کو خدا کے قدموں میں جھکاتی ہے، پھر خدا جب اس کو کھڑا کرتا ہے تو پھر اس کو دنیا کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ پریز دی لارڈ۔ اور میرے بھائی میری بہن، آج اس بات پر غور کیجئے گا، اور خداوند آپ سب لوگوں کو حلیم اور فروتن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خداوند بزرگ قادر متقی آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند بے شک تو عظیم و برحق ہے، اور تو ہی پروردگار اور عظیم ہے۔ خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے خداوند ہمیں گناہ اور خاص طور پر تکبر اور گھمنڈ کے گناہ سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ ہمیں فضل بخش کہ خداوند ہم تیرے کلام اقدس پر غور کریں، اور اس تکبر اور خودبینی سے خود کو بچاتے ہوئے حلیمی اور فروتنی سیکھیں، اور اسی کے موافق اپنی زندگی بسر کریں۔ خداوند یسوع کے نام میں آمین۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔ خداوند کی تعریف اور خداوند کی برکت اور اس کی سلامتی آپ سب لوگوں کے ساتھ رہے۔ اور جاتے جاتے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے، تاکہ ہر آنے والی نئی ڈیووشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے، اور ڈیووشن کو شیئر کیجئے تاکہ بہت سارے لوگ خداوند کے زندہ پاک کلام کی آواز کو سن سکیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو سلامت رکھے۔ کل پھر ایک نئے خیال کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک خداوند آپ کا حامی و ناصر رہے، آمین۔